پیارے ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے علم کے میدان میں انقلاب برپا کیا، ان کی کامیابیاں تحقیق اور جستجو پر مبنی تھیں؟ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام نے یہ تصور صدیوں پہلے سے ہی پیش کر دیا تھا؟ اسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جو صرف مذہبی کتاب نہیں بلکہ علم اور حکمت کا خزانہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر انسان کو تحقیق اور تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ عمران آیت نمبر 190 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت نہ صرف کائنات کے حیرت انگیز رازوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، بلکہ یہ پیغام دیتی ہے کہ عقل کا استعمال اور قدرت کے عجائب پر غور کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ پیارے ناظرین، کچھ دلچسپ حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن علم کا منبع۔ اسلام نے علم کو فرض قرار دیا اور انسان کو قدرت کے ہر پہلو کو جانچنے کی ترغیب دی۔ دنیا کے مشہور سائنسدان جیسے آئزک نیوٹن اور البرٹ آئنسٹائن تحقیق پر یقین رکھتے تھے، مگر قرآن پاک نے یہ فلسفہ 1400 سال پہلے ہی انسان کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد تحقیق اور مطالعے پر تھی، جس کی بدولت علم کی مختلف شاخیں جیسے فلکیات، طب، ریاضی اور کیمیا کو ترقی ملی۔ یہ تمام ترقی قرآن کے اس پیغام کی عکاسی ہے کہ کائنات کو سمجھنا اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ دنیا کا ہر راز عقل والوں کے لیے قرآن مجید میں بار بار انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ سوال صرف ایمان کی دعوت نہیں بلکہ تحقیق، تجربہ اور مشاہدے کی تاکید بھی ہے۔ یہ موضوع مزید وضاحت کے ساتھ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی کتاب قرآن، سائنس اور فلسفہ میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے قرآن کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر علم کے دروازے کھولے، اور وہ تحقیق کی دنیا میں دنیا کے سب سے آگے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کو تحقیق اور سائنسی ترقی کا آغاز کرنے والا دین کہا جاتا ہے۔ پیارے ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کائنات جو ہمیں اپنے وسیع آسمان، چمکتے ستاروں اور روشن کہکشاؤں سے حیران کر دیتی ہے، کیسے وجود میں آئی؟ ہزاروں سال تک انسان یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ راز جدید سائنس نے بگ بینگ تھیوری کے ذریعے آشکار کیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا کیا۔ یہ آیت نہ صرف سائنسی حقیقت کی تصدیق کرتی ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ قرآن کا ہر لفظ علم اور حکمت کا منبع ہے۔ جدید سائنس کے مطابق کائنات کی ابتدا تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ایک عظیم دھماکے سے ہوئی، جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق تمام مادہ اور توانائی ایک چھوٹے سے نقطے میں مرکوز تھے، جو اچانک ایک زوردار دھماکے کے ذریعے پھیلنا شروع ہوا، اور یہ پھیلاؤ آج بھی جاری ہے۔ 1927 میں جارج لیماٹری نامی ایک بیلجین پادری اور ماہر فلکیات نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور اس کی ابتدا ایک پہلے دھماکے سے ہوئی تھی۔ 1964 میں آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن نے کائناتی مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز دریافت کی، جو بگ بینگ تھیوری کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ مشہور فرانسیسی سائنسدان ڈاکٹر مورس بوکائلے، جو پہلے ملحد تھے، نے قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی سائنسی صداقت پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے اپنی کتاب دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس میں لکھا، قرآن میں موجود بگ بینگ کی وضاحت کسی بھی جدید سائنسی تحقیق سے زیادہ واضح اور مکمل ہے۔ جدید سائنس کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ زیارات آیت نمبر 47 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں زمین اور آسمان کے تخلیقی مراحل کا ذکر ہے، جو جدید سائنس کے ستاروں کی تشکیل کے عمل سے مطابقت رکھتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت کہ اس نے سائنسی حقائق کو صدیوں پہلے بیان کیا اور آج بھی دنیا کے ماہرین فلکیات اور فزکس کے لیے حیرت کا باعث ہے۔
بگ بینگ تھیوری اور قرآن کی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو نہ صرف روحانی رہنمائی کرتا ہے بلکہ سائنس کے میدان میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ حقیقت ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے معجزاتی پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود ہر چیز کی قدر متوازن اور منظم ہے؟ زمین کی فضا ہمیں سورج کی خطرناک شعاؤں سے بچاتی ہے اور آسمان محفوظ چھت کی مانند ہمارے اوپر تنی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ نہ صرف ہماری بقا کے لیے ضروری ہے بلکہ قدرت کے حیرت انگیز نظام کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ان حقائق کی نشاندہی کی جو آج جدید سائنس کے ذریعے ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنایا۔ یہ آیت زمین کے گرد موجود اوزون کی تہ کی وضاحت کرتی ہے جو ہمیں سورج کی مہلک شعاؤں، خلائی ذرات اور دوسرے مضر اثرات سے بچاتی ہے۔ 1913 میں فرانسیسی سائنسدان چارلس فیبری اور ہنری بوسون نے زمین کے گرد اوزون کی تہ کو دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تہ زمین کی فضا میں موجود ہے اور شمسی الٹرا وائلٹ شعاؤں کو روکنے کا کام کرتی ہے جو انسانی زندگی کے لیے مہلک ہو سکتی ہیں۔ ان کی تحقیق نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زمین کے گرد ایک حفاظتی نظام موجود ہے جو زمین کو خلا کے مضر اثرات سے بچاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی کتاب قرآن اور جدید سائنس میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں محفوظ چھت کا ذکر جدید سائنس اور اوزون کی تہ کے تصور سے حیرت انگیز طور پر مطابقت رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں کہ 1400 سال پہلے کوئی انسان فضا کے حفاظتی کردار کو جان سکتا تھا۔ یہ یقیناً الہی علم کا نتیجہ ہے۔ اوزون کی تہ زمین کی سطح سے تقریباً 10 سے 50 کلومیٹر کی بلندی پر موجود ہے۔ یہ سورج کی مہلک یو وی شعاؤں کو روکنے کے ساتھ ساتھ زمین کے درجہ حرارت کو متوازن رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ زمین کی فضا صرف اوزون پر مشتمل نہیں بلکہ یہ خلائی ذرات اور شہابیوں کو بھی زمین کی سطح تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ سالانہ لاکھوں شہاب ثاقب زمین کی طرف بڑھتے ہیں لیکن فضا کی حفاظتی تہیں ان کو جلا دیتی ہیں۔ آسمان کا نیلا رنگ زمین کی فضا میں موجود گیسوں کے مولیکیولز کے ذریعے روشنی کے بکھرنے کا نتیجہ ہے جو زمین کو مزید خوبصورتی بخشتا ہے اور قدرت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات حیران کن ہے کہ وہ حقائق جو سائنس نے صرف گزشتہ صدی میں دریافت کیے، قرآن پاک نے ان کی نشاندہی 1400 سال پہلے ہی کر دی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن پاک صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ علم کا ایک جامع خزانہ بھی ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان یہ توازن اور حفاظتی نظام ہمیں بتاتا ہے کہ ایک اعلیٰ حکمت والے خالق کی تخلیق کا حصہ ہیں۔ یہ تمام حقائق ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی علمی اور سائنسی صداقت کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زمین پر زندگی کس چیز کی مرہون منت ہے؟ انسان، جانور، درخت اور یہاں تک کہ سب سے چھوٹے بیکٹیریا کے وجود کے لیے ایک عنصر سب سے زیادہ اہم ہے اور وہ ہے پانی۔ پانی نہ صرف ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ زندگی کی ابتدا کا سب سے بڑا راز بھی ہے۔ جدید سائنس آج اس بات پر متفق ہے کہ زندگی کے تمام خلیات کی بنیاد پانی پر ہے، لیکن یہ حقیقت 1400 سال پہلے قرآن مجید میں بیان کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نور آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ پانی نہ صرف زندگی کی بنیاد ہے بلکہ کائنات کی تخلیق میں ایک عظیم حکمت بھی چھپی ہوئی ہے۔ جدید سائنس کے مطابق زمین پر موجود ہر جاندار کے خلیات میں پانی بنیادی عنصر ہے۔ انسانی جسم کا تقریباً 60 سے 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے اور خلیات کی تمام کیمیائی سرگرمیاں پانی کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ پانی نہ صرف زندگی کے لیے اہم ہے بلکہ زمین کے ماحولیاتی نظام کو متوازن رکھنے میں بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ 1953 میں سائنسدان اسٹیلنے ملر اور ہیرالڈ یوری نے اپنی مشہور تجرباتی تحقیق میں ثابت کیا کہ پانی، میتھین اور دیگر گیسوں کی موجودگی میں زندگی کے بنیادی مالیکیولز وجود میں آ سکتے ہیں۔ یہ تجربہ زندگی کی تخلیق میں پانی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے
اور قرآن کے بیان کردہ حقائق کی تصدیق کرتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب میریکلز ان دا قرآن سائنٹیفک میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں پانی کا ذکر اس کی حیاتیاتی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، جو جدید سائنس کے مشاہدات کے ساتھ مل کر مطابقت رکھتا ہے۔ قرآن میں پانی کی اہمیت کو کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی دی۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قرآن مجید نہ صرف روحانی رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ سائنسی صداقت کا بھی منبع ہے۔ پانی جو ہماری زندگی کے لیے ایک معمولی سی چیز نظر آتی ہے، در حقیقت ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن پاک میں پانی کی اہمیت پر جو زور دیا گیا ہے وہ ہمیں قدرت کے اس عظیم تحفے کی قدر کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ قرآن علم و حکمت کا ایک لافانی خزانہ ہے۔ ایمبریولوجی کے مطابق انسانی تخلیق کے مراحل قرآن میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے 14 میں بیان ہوئے ہیں، جس کا مفہوم ہے ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفے کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، پھر نطفے کو علقہ بنایا، پھر علقہ کو مضغہ بنایا، پھر مضغہ کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک نئی مخلوق بنا دیا۔ اسلام اور جدید سائنس میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ قرآن مجید وہ سر چشمہ ہے جو سائنس کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔ ہمارا دین جدید تحقیق کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو ہم نہ صرف روحانی سکون حاصل کر سکتے ہیں بلکہ دنیاوی علم میں بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں سائنس حیران کن انکشافات کر رہی ہے، ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ معزز ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔